ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَالرُّهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. صدق اللہ العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، مسلمانوں کو ایک ہدایت دی جا رہی ہے اور اس کے پس منظر میں اس وقت جو صورتحال تھی اسے مد نظر رکھنا چاہیے. فرمایا گیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، کہ تم لوگوں میں سے شدت پاؤ گے عداوتاً دشمنی میں مسلمانوں سے للذین آمنوا، مسلمانوں کے ساتھ الیہود والذین اشرکوا، یہود اور مشرکین کو، یعنی اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت رہیں گے یہود اور مشرکین. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے قریب تر کچھ مروت جو ہوگی وہ اس میں تم پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. قالوا انا نصارى ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، اس لیے کہ ان میں ابھی کچھ صوفی اور کچھ علماء موجود ہیں. وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. اس کی بہت سی مثالیں تھیں، جیسے حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس ہجرت کر کے مسلمان گئے، انہوں نے بڑی توجہ سے بات سنی اور ایمان لے آئے. فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو واحد پہلا اور آخری موقع تھا غائبانہ نماز جنازہ کا، وہ انہی کی ادا کی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کی گئی. اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطوط لکھے باہر مختلف ممالک کے سربراہوں کو، تو اس میں مقوقہ سے مصر بھی شامل تھا جو عیسائی تھا، لیکن اس نے دوسروں کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کی تکریم کی، اس سے حسن سلوک کیا، اور یہاں تک کہ 2 کنیزیں اور گھوڑے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً جو ہے وہ بھیجے. ان لوگوں میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کی صورتحال کو بیان کیا گیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں اس کلام الہی کو جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس حق کو پہچاننے کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا ہے. یقولون، وہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام بھی ایمان لانے والوں یعنی گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یعنی ہم بھی گواہی دیتے ہیں حق کی، اللہ کی توحید کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں، وما جاءنا من الحق، جبکہ حق ہمارے پاس پہنچ گیا. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، بلکہ شدید خواہش رکھتے ہیں. یہ طمع جو ہے اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ لالچ کی حد تک کسی شے کی خواہش ہونا ہے. تو وہ شدت سے خواہش اگر آخرت کی جائے، آخرت کی کامیابی کی جائے، تو وہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بھی صالح لوگوں میں شامل کرے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ نے ان کے اس قول کی وجہ سے
ان کی گویا کہ بخشش فرما دی اور ان کے لیے جناتین تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ایسی باغات عطا کیے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک وذالک جزاء المحسنین، یہی جزا ہے نیک رویہ رکھنے والوں کا۔ والذین کفروا، اس کے برعکس جنہوں نے انکار کیا ماننے سے، بلکہ اس سے بھی آگے جرم کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ تو جہنم کے مستحق ہیں۔ دیکھیے یہ دوہرا جرم ہے، ایک ہے کسی شے کا انکار کر دینا کہ بھی میں نہیں مانتا، یہ ایک ایری بات ہے، لیکن اس کے اوپر کہے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ہے تکذیب۔ تو ان کا دوہرا جرم ہے، ایک انکار کیا، دوسرے جھٹلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، دیکھو اہل ایمان، جو پاک چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، انہیں سخت گویا کہ ناپسند کرتا ہے۔ کسی بھی حلال کو حرام کر لینا یا حرام کو حلال کر لینا، یہ صاحب شریعت یا وقت کے رسول یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ جو بھی اللہ نے حلال کیا اسے حلال سمجھنا ہے اور حلال سمجھ کے استعمال کرنا ہے، اور جس کے لیے حد مقرر کر دی گئی حرام ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ جو کچھ بھی حلال اور طیب رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر کہ تم ایمان لائے ہو۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حلال بھی ہوں اور طیب بھی ہوں۔ یہ حلال کے ساتھ آپ دیکھیں گے مختلف مقام پر طیب کا لفظ بھی ساتھ آیا ہے۔ ممکن ہے کسی وقت ایسا ہو کہ چیز تو بظاہر حلال ہے، شرعی اعتبار سے حلال ہے، لیکن پاک نہ ہو، اس میں ناپاکی کا کوئی ایسا عنصر اس میں شامل کر دیا جائے جو کہ اسے حلال ہونے کے باوجود حرام کر دے، تو اس سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو لوگ تم لغو قسمیں، مہمل قسمیں کھاتے ہو اس پر اللہ گرفت نہیں فرمائے گا اور نہ گرفت فرماتا ہے، لیکن ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جو تم سنجیدگی کے ساتھ اللہ کو گواہ بناتے ہو۔ قسم ہے اصل میں اللہ کو گواہ ٹھہرانا، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو اس کے علاوہ قسمیں کھائی جاتی ہیں ان کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا لیں گے، اپنی جان کی قسم، اپنی اولاد کی قسم، فلاں شے کی قسم، یہ ساری کی ساری محمل ہے۔ قسم کے معنی ہے گواہی، کوئی معاہدہ لکھتے وقت یا کسی جو ہے وہ ایک دوسرے سے قول و قرار کرتے وقت قسم جو کھائی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اللہ ہمارے درمیان گواہ ہے، اور اللہ وہ ہستی ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ ہمہ وقت ہر معاملے پر گواہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے امکانات ہیں، باقی کوئی بھی چیز وہ گواہ نہیں بن سکتی۔ لہذا قسم اور گواہی صرف اللہ کی، اور جب اللہ کو گواہ بنا لیا جائے اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری آپ نے اپنے کندھوں پر ڈال لی، کوئی دیکھے نہ یہ دیکھے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اس معاملے میں شاہد ہے، گواہ ہے۔ لہذا عموماً آپ دیکھتے ہیں جب کوئی معاہدے لکھے جاتے ہیں تو اس میں میں حلفیہ بیان کرتا ہوں، میں حلفیہ یہ چیز لکھتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کو گواہ ٹھہرا کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو جب سنجیدگی سے کوئی معاہدہ کیا جائے اللہ کو گواہ بنا کے تو اسے سنجیدہ ہی لینا چاہیے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی کہ معاہدہ کیا تھا تو مجھے گواہ بنا کر تو کیوں پورا نہیں کیا گیا۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی بندش کو انسان اللہ کو گواہ بنا کر کے قبول کرے لیکن کسی وجہ سے اسے پورا نہ کر پائے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اسے پھر وہ توڑنا چاہے تو اس کے لیے کفارے کی صورت پیدا کر دی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں استعمال کروں گا۔ اب اگر کوئی کفارے کا سلسلہ نہ ہوتا تو ایک پابندی بن گئی تھی، لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دے کر کے اس قسم کو توڑ دیا تاکہ ہمیشہ کے لیے شہد پر کہیں پابندی نہ لگ جائے، کم از کم لوگ مکروہ تو سمجھتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا تو ایک بہت بڑی نعمت سے گویا کہ محروم ہو جاتے، تو ایک کفارہ ساتھ رکھ دیا گیا۔ فکفارہ ہو تو اس قسم کے لیے کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ،
کیسا کھانا؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، ایسا درمیانے درجے کا، اوس درجے کا کھانا جیسا کہ تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، خود کھاتے ہو، اہل و عیال کو کھلاتے ہو، اور کسوتہم، یا پھر ویسا ہی لباس 10 مساکین کو مہیا کرو، او تحریر و رقبہ، یا پھر ایک غلام کا یا کنیز کا آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، اگر کوئی ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی پورا نہ کر سکتا ہو، فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر 3 دن کے وہ روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہوگا کفارہ جب تم قسم کھا کر کے توڑ دو۔ واحفظوا ایمانکم، لیکن اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ یہ حفاظت کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی تفصیل بیان کی کہ قسم جو ہے وہ سنجیدگی سے اور صحیح مصرف میں استعمال کی جائے، کسی فضول کام کے لیے، کسی معصیت کام کے لیے قسم جو ہے وہ نہ کھائی جائے۔ دوسرا یہ کہ قسم کو ہمیشہ یاد رکھے تاکہ اسے نبھا سکے، ایسا نہ ہو قسم کھائی اور اس کے بعد جو ہے وہ بھول بھلا گیا کیونکہ سنجیدہ تھا ہی نہیں، تو گویا کہ سنجیدگی اس میں اولین شے ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب قسم کھائی ہے تو یا تو اسے ہر صورت پورا کرے، ورنہ پھر اس کا کفارہ ادا کر کے توڑے، کفارے کے بغیر اس میں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ہے قسم کی حفاظت کے لیے جو 3 اصول ہمارے مفسرین نے اور ہمارے فقہاء نے مرتب فرمائے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ اپنے احکامات تم پہ واضح کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ بت آستانے، یہ پانسے، وہ تیروں سے جو قرآن اندازیاں کیا کرتے تھے، سب گندے شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، اجتناب کرو، باز آ جاؤ ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگر یہ چھوڑو گے تو تم فلاح کی امید رکھ سکتے ہو۔ دیکھیے تدریجاً اب یہ انتہائی فائنل حکم آ گیا۔ پہلے کہا گیا تھا کہ یہ شراب میں اس میں کچھ نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن نقصان نفع سے کہیں زیادہ بڑھ کے، تو جو عقل مند لوگ تھے وہ تو اسی وقت ہوشیار ہو گئے کہ جب ایک شے کا نقصان زیادہ ہے نفع سے تو اس سے بچ جانا چاہیے۔ پھر حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اہم عبادت، ایک اہم مراسم عبودیت میں سے جو کہ فرض عین ہے، وہ اس کا خطرہ ہے چھوٹ جانے کا، تو یہ تو بہت بڑا گویا کہ دائمی نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا بہت سے لوگوں نے اجتناب شروع کر دیا۔ اب تیسری بات فائنلی اب آ گئی کہ یہ سب شیطانی گندے کام ہیں۔ انما الخمر والمیسر، خمر آتا ہے ایسی شے جو فاطر العقل کر دے، جس سے نشہ آئے، تو اس میں صرف جو ہے وہ شراب ہی شامل نہیں، عمومی طور پر ہم جو ہے وہ اس کا ترجمہ شراب سے کر دیتے ہیں۔ اگر عربی زبان میں شراب تو ہے، اس کو ہر پینے والی چیز شراب ہے، اسی لیے مشروب کا لفظ جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کا، ہر پینے والی شے۔ لیکن یہاں ہے خمر، وہ جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں پھر وسعت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہر وہ شے جس سے نشہ ہو سکتا ہے وہ ساری کی ساری خمر میں شامل ہے۔ میسر کا لفظ یسر سے آیا کہ جس میں آسانی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جوئے کی شکل میں یہ ہوتا ہے کہ بے شمار لوگوں کی رقم اور کسی ایک کے کھاتے میں چلی گئی، اور اس کے نتیجے میں پھر دوسروں کے اندر ایک غصہ اور حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ انصاب، نصب، یہ آستانے، اور اس وقت تو بتوں کے آستانے تھے۔ آج کل بہت سے دوسرے استان بھی بن چکے جہاں بہت سی مشرکانہ حرکتیں جا کر کے کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اسے محفوظ رکھے۔ تو والازلام، یہ تیروں کے ذریعے سے جو قرآن اندازیاں کرتے تھے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے آغاز میں، ان سب کے لیے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی گندے کام ہیں، فاجتنبوا، اس سے اجتناب کرو، بچو، پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اب 2 کو چھوڑ دیا گیا، 2 کو خاص طور پہ لیا، جوا اور شراب، کہ یہ نشہ آور چیزیں اور یہ شراب، اس کے ذریعے سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے، اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، روک دے۔ نشہ ہوگا تو ظاہر نماز نہیں پڑھ سکتے، نشہ ہوگا تو کچھ اور عبادت بھی نہیں کر سکتے، اللہ توبہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک عقل کو ختم کرنے والی شے ہے۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر نشہ کرنے والے، وہ کوئی بھی نشہ کر رہے ہیں، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے، پھر وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہا ہے، گویا کہ یہ عقل کو ختم کر دیتی ہے۔
پھر انسان کے اندر جو بہیمانہ خواہشات ہیں ان میں یہ اضافہ کرتی ہیں، گویا کہ انسان جو ہے وہ پھر گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ جو نفسانی خواہشات ہیں وہ اسے مغلوب کر دیتی ہیں، یہ دوہرا نقصان ہے۔ اور جوئے کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ وہ عداوت کی کیفیت، یعنی ایک شخص سب کا مال سمیٹ کے لے گیا، وہ لاٹری کی شکل میں ہو، وہ جیسے براہ راست جوا کھیلا جاتا ہے جو بھی اس کی اقسام ہے اس کی شکل میں ہو، یہ سارے کا سارا معاملہ بظاہر تو لگتا ہے کہ ایک آدمی کو تو بہت فائدہ ہو گیا، لیکن جب بھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہر شخص اس میں حصہ لے رہا ہوتا ہے اس امید سے کہ میں جیت جاؤں گا، مجھے سارا مال آ جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سارے کا سارا کسی ایک کے فائدے میں تو چلا گیا، لیکن باقی جو نقصان میں ٹھہرے ان کے اندر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک فطری طور پر ایک بغض کی، عناد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ معاشرے میں چل نکلے تو پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی یہ حرکتیں کی وہاں وہ سلسلہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے نفرت کا جو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ نماز سے روکتی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو باز آتے ہو گے نہیں؟ اب یہ بڑا سخت انداز ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاحْذَرُوا، اور بچو، یعنی اللہ اور رسول کے احکامات توڑنے سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم نے منہ موڑا، باز نہیں آئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو تمہاری تک ہر بات کھول کے واضح کر کے پہنچا دینا ہے۔ بات تم تک پہنچا دی گئی، اب اگر نہیں باز آؤ گے تو تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں اب تمہیں اپنا حساب خود دینا ہے، لہٰذا جزا و سزا کے اب تم خود ذمہ دار ہو۔ اب بہت سے اعتراضات اس پر یہ ذہن میں آئے، کچھ ذہن میں آئے، کچھ لوگوں نے بھڑکانے کی کوشش کی کہ بھئی ساری عمر تو شراب پیتے رہے، ہماری تو رگ رگ اور ریشے ریشے میں جو ہے یہ پیوست ہوئی ہوئی ہے، تو کیا ہماری پہلی عبادات، ہمارے جسم میں ہماری ناپاکی کا معاملہ، کیا ہم سارے اس کا مطلب نجس ہی ہو گئے؟ اب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں حوصلہ افزائی بھی کی اور آئندہ کے لیے ایک رستہ کھول دیا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، دیکھو جو لوگ ایمان لائے، جو نیک عمل کرتے رہے، جن کی زندگی تقوی پر تھی، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے جو کھا چکے سو کھا چکے، پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اس وقت اس پر پابندی نہیں تھی، لہٰذا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اس پہ کوئی تمہاری گرفت نہیں ہوگی۔ ہاں اب جو تمہارا طرز عمل ہونا چاہیے، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اب گویا کہ ایک قسم کی تمہیں تجدید ایمان کرنی ہے، وہ کیا ہوگی؟ اللہ اور رسول کے احکامات پر اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ لہٰذا اب اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے، ایمان میں آگے بڑھو گے، عمل صالح اختیار کرو گے، ثم اتقوا وآمنوا، اور پھر مزید تقوی، تمہاری پرہیزگاری اور بڑھے گی، ثم اتقوا وآمنوا، ایمان اور بڑھے گا، ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر مزید تقوی کے ذریعے سے تم درجہ احسان تک پہنچ جاؤ گے۔ واللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ محسنین کو پسند کرنے والا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب طرز عمل کیا ہوگا کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اب نے اسے اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ پہلے پیتے تھے، اب نہیں پئیں گے، اللہ خیر صلی اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور دل و جان سے کی، جتنے زیادہ خلوص، دیکھیے موٹیویٹنگ فورس کیا ہے؟ تقوی، جتنا زیادہ پرہیزگاری کا احساس ہوگا، اللہ کی حدود کو توڑنے کا سے بچنے کا احساس ہوگا، اسی قدر ایمان میں اضافہ ہوگا اور اسی قدر جو ہے ایمان سے بڑھ کے درجہ احسان تک انسان پہنچ سکے گا، اور یقیناً یہ ہوگا جب اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کر کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیدِ تَنَالُهُ أَیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَخَافُهُ بِالْغَیْبِ۔ اب یہ اس زمانے میں شاید، اب میں کہہ نہیں سکتے، اتنا وقت گزر چکا، آج تو وہاں جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، احرام کی حالت میں جاتے ہیں، تو جانور تو دور کی بات ہے، کوئی شکار جو نیچرلی کوئی مل جائے، کوئی ہرن یا اس قسم کی چیز جس کا آدمی شکار کر سکے، اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اس قسم کی چیزیں ہوں جو کہ نزدیک مل جاتی ہیں، لیکن کیونکہ ایک بے آب و گیا وادی ہے، وہاں بھی یہ امکان ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی جانور نکل آئے اور کوئی شخص شکار کر کے اسے کھا لے، لیکن احرام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش سامنے رکھ دی اور ایک پابندی لگا دی
خشکی کا شکار ممنوع قرار دے دیا گیا کلی طور پر، جبکہ پانی کا شکار جیسے مچھلیاں پکڑنا ہے اسے حلال رکھا ہے۔ اب لوگ سفر کر کے جاتے تھے، احرام بندھا ہوا ہے، اب رستے میں اگر کہیں شکار ہے یا اس وقت منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں کوئی شے آپ کے خیمے میں آ گئی ہے اور وہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کے زد میں ہے، آپ تیر ماریں یا اسے کوئی کسی طرح بھی جو ہے وہ پکڑ کے شکار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کیونکہ ممنوع قرار دے دیا اس لیے نہیں کرنا، پابندی ہے۔ اشارتاً ابتدا میں آ گیا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار مت کرو، اب یہاں تفصیلی احکامات آ گئے کہ اللہ نے اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے گا، یہ گویا کہ تمہاری آزمائش ہے، امتحان ہے کہ تم احرام کی حالت میں وہ شکار جو تمہارے نیزوں کی زد میں ہوگا، ہاتھوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے کہ کون ہے جو غیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے شکار نہیں کرتا۔ فمن اعتدی بعد ذالک، لیکن اس کے باوجود جس نے اس تنبیہ پر عمل نہیں کیا، فلہ عذاب علیم، تو وہ جان لے اس کے لیے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، دیکھو اہل ایمان، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو، شکار کو مت مارو۔ ومن قتلہ منکم، اگر کوئی قتل کرے گا شکار کو تم میں سے متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، پھر اسی قسم کا جانور تمہیں بدلے میں دینا ہوگا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، جو کہ دو صاحب اقتدار لوگ، صاحب عقل لوگ اور عدل کرنے والے لوگ مقرر کریں کہ اس کے بدلے میں یہ دینا چاہیے۔ یعنی ہرن مارا ہے تو گویا کہ اس کی بدلے میں بکرا یا دمبا کہا جا سکتا ہے کہ اب اس کی قربانی دو، یہ تمہارا جرمانہ ہے۔ اگر کوئی نیل گائے یا اس قسم کی کوئی شے شکار کر لی ہے تو اس کے بدلے میں گائے کی قربانی کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ علی حاضر قیاس ہدیم بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امرہ، یا پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ قربانی کا نذرانہ کعبہ پہنچ جائے، نہیں تو اس کے کفارہ میں چند مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے۔ یہ ان دو حکم پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ کتنا اسے جرمانہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کے برابر کی کوئی قربانی نہیں کر سکتا، اس کا جرمانہ نہیں دے سکتا، تو جو بھی وہ دو افراد جو مقرر کیے گئے فیصلہ کے لیے وہ طے کریں کہ اتنے مساکین کو یہ کھانا کھلائے یا اتنے روزے رکھے، تو اس پر عمل کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے کیے کا بدلہ چکھ سکے۔ عفا اللہ عما سلف، ہاں اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عادا، لیکن اگر پھر دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ من، تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اس لیے اللہ کامل اختیار رکھتا ہے بدلہ لینے کا اور وہ زبردست ہے۔ احل لکم صید البحر، البتہ سمندر یا دریا کا شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ وطعامہ متاع لکم وللسیارہ، اسے تم کھا پی بھی سکتے ہو اور زاد راہ بھی بنا سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ بحری سفر میں، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ تر حجاج جو ہیں وہ سمندر کا سفر کر کے وہاں پہنچتے تھے، خشکی سے جانے والے تعداد میں کم ہوتے تھے۔ اب سمندر میں کوئی صورتحال نہیں ہوتی، اگر بحری جہاز میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو پھر وہ کیا کرے انسان، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ پھر وہیں سے وہ شکار کرے گا، اسی کو استعمال کرے گا۔ تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اجازت دے دی کہ سمندر کا شکار یا دریا کا شکار تمہارے لیے احرام کی حالت میں بھی جائز ہے، حلال ہے، اسے تم فوری پکڑ کے کھا بھی سکتے ہو اور اپنے آگے لے جانے کے لیے اسے سٹور بھی کر سکتے ہو۔ وحرم علیکم صید البر، بلکہ جبکہ خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو جو تمہیں سب کو اکٹھا ایک دن حاضر کرے گا۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله